برصغیر میں وہ سلطنت دورانی کے زوال کے دن تھے۔ عباسی خاندان نے اچ شریف کے ارد گرد کا علاقہ فتح کر کے یہاں بہاولپور ریاست کی بنیاد رکھی۔ وہ اپنا شجرہ نسب عرب کے عباسی خلفاء سے چلنے کے دعوے دار ہیں۔ بہاولپور کا شمار برصغیر کی پاک و ہند کی خوشحال ریاستوں میں ہوتا تھا۔ 18ویں صدی کے اوائل سے قریباً 2.5 صدیوں تک یہاں کے حکمران رہنے والے عباسی خاندان نے ایک طرف دارالحکومت بہاولپور میں پرآسائش محلات اور باغات تعمیر کیے تو دوسری طرف کالج، ہسپتال، اسٹیڈیم، تفریحی مقامات اور لائبریریاں بھی بنوائیں۔ ان کی تعمیرات میں کئی آج بھی بہاولپور شہر اور اس کے باہر موجود ہیں۔ یہ تاریخ ان اوراق کی مانند ہے جن سے کئی کہانیاں اور یادیں عبارت ہیں۔ تاریخی عمارتوں کی مانند قلعہ دراوڑ میں یہ خصوصیت موجود ہے کہ وقت کا پہیہ روک دے اور آپ کو تاریخ کے جھرونکوں میں لے جائے۔ ایسا ہی ایک ورق پلٹیں تو آپ بہاولپور شہر سے تقریباً 80 کلومیٹر دور صحرائے چولستان میں قلعہ دراوڑ پہنچتے ہیں۔ سڑک پکی مگر تنگ ہے، اس لیے مسافت لگ بھگ 2 گھنٹے کی ہے۔ عباسی خاندان کی ملکیت یہ قلعہ عرف عام میں قلعہ دراوڑ نام سے بھی جانا جاتا ہے، مگر آزاد ریاست بہاولپور کے آخری حاکم نواب سر صادق محمد عباسی کے نواسے صاحبزادہ قمرالزمان عباسی، جو اب اس قلعے کے نگہبان بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس کا اصل نام قلعہ دراوڑ اور اپنی کتاب میں انہوں نے یہی نام استعمال کیا ہے۔ آپ سفر صبح سویرے شروع کریں۔ موسم سرما میں نکھری دھوپ میں صحرائے چولستان کا الگ ہی حسن ہے۔ قلعہ دراوڑ یوں تو کسی بھی دوسرے قلعے کی طرح ہی ہے، لیکن میلوں دور ہی سے یہ آپ کی توجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اونچی دیواریں اور ان میں نصب ٹھوس لوہے سے بنا اس قدر اونچا اور چوڑا مرکزی دروازہ کہ ہاتھی اس میں سے بآسانی گزر جائے۔ ریت کے وسیع و عریض میدان میں کھڑا یہ قلعہ منفرد دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بالکل سامنے دلی کی مسجد کی طرز پر بنی ایک قدیم مسجد بھی ہے جو اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ دراوڑ قلعہ آپ کو صدیوں پیچھے لے جائے گا۔ تاریخی عمارتوں کی مانند قلعہ دراوڑ میں بھی یہ خصوصیت موجود ہے کہ وقت کا پہیہ روک دے اور آپ کو پیچھے لے جائے اور واپس لوٹنے میں آپ کا پورا دن گزر سکتا ہے۔ قلعے کی جانب بڑھیں تو مسجد کے عقب میں بنے ایک دروازے سے گزرتے ہوئے آپ پیچ کھاتی اس کشادہ گزرگاہ پر پہنچتے ہیں جو آپ کو قلعے کے اندر لے کر جاتی ہے۔ اسے کبھی اینٹوں سے تعمیر کیا گیا ہوگا۔ قلعے کے اندر داخل ہونے سے پہلے پہلا سوال ذہن میں یہی آتا ہے کہ اس کے باہر بسنے والے لوگ کون ہوں گے، کیسے رہتے تھے اور ان کا کیا ہوا۔ قلعہ دراوڑ آج بھی عباسی خاندان کی ملکیت ہے۔ قیام پاکستان سے قبل کی آزاد ریاست بہاولپور کے آخری حاکم نواب سر صادق محمد عباسی کے نواسے صاحبزادہ قمرالزمان عباسی اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ انہوں نے قلعے کی تاریخ پر کتاب بھی لکھ کر رکھی ہے۔ ہم نے ان کے سامنے یہی سوال رکھا۔ قمرالزمان عباسی کے مطابق قلعہ دراوڑ کے پاس ایک دریا گزرتا تھا جسے گھارا یا ہاکڑا کہا جاتا تھا۔ ہندو، سکھ، مسلمان سب میں میل ملاپ تھا۔ قلعے کے باہر لوگوں میں مسلمان بھی تھے، ہندو اور سکھ بھی تھے، مگر ان میں ایسا ملاپ تھا کہ مذہب کی تفریق کا معلوم ہی نہیں ہوتا تھا۔ مسلمان اور ہندو سب ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے۔ قمرالزمان کے مطابق ہندو عہد میں دراوڑ کی آبادی بقدر ضرورت فوجی سپاہیوں تک محدود رہی۔ عباسی فرمانرواؤں کے دور میں اس میں اضافہ ہوا جب تک اس کو دارالخلافہ کی حیثیت حاصل رہی۔ قلعے کے باہر بازار اور امراء اراکین سلطنت کے مکانات واقع تھے۔ زیادہ تر آبادی قلعے کے مغربی جانب تھی، جس میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد رہائش پذیر تھے۔ قلعے کے مشرقی جانب بارانی پانی کے جمع کرنے کے لیے تالاب اور کنویں بنائے گئے تھے۔ اندر اور باہر 2 مختلف مناظر۔ مرکزی دروازے سے قلعے کے اندر داخل ہوں تو سامنے ایک وسیع و عریض احاطہ ہے جہاں ایک توپ کھڑی ہے۔ سامنے جو عمارت نظر آتی ہے وہ غالباً بارات دری تھی جو محل کے بیرونی حصے میں واقع تھی۔
اس کے کشادہ برآمدے کے عقب میں کمروں کی ایک قطار ہے جو مشرق میں ایک دوسری بارہ دری میں کھلتی ہے۔ اس بارہ دری کی دیواروں اور چھتوں کی رنگین لکڑی کے ٹائلوں اور پتھر پر کشیدہ کاری کے ذریعے آرائش کی گئی تھی۔ انتہائی بوسیدگی کی حالت میں بھی اس کے آثار اب بھی باقی ہیں۔ اندر موجود تعمیرات کی موجودہ حالت کو دیکھ کر آپ کو مایوسی ہو سکتی ہے۔ یہ قلعے کی باہر سے ظاہر شان و شوکت کے بالکل مختلف ہے۔ قلعے کی نگرانی پر شاہی خاندان کی طرف سے لوگ مامور کیے گئے ہیں۔ سیاحت کے لیے آنے والے افراد سے وہ معمولی سی فیس وصول کرتے ہیں۔ مختلف علاقوں سے آئے سیاح ان بوسیدہ دور و دیوار کے ساتھ وقت بتاتے ہیں۔ آپ کی طرح وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ قلعے میں موجود کون سی عمارت کیا تھی اور یہاں کے مقیم کون تھے۔ یہ سرنگوں کی کیا کہانی ہے۔ مرکزی محل کے مشرقی سمت فوجیوں کے لیے بیریکیں اور گودام وغیرہ بنائے گئے تھے۔ یہیں ایک جھیل بھی نظر آتی ہے۔ مغربی سمت ایک چبوترے سے سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں۔ اس مقام کے علاوہ بھی قلعے کی عمارتوں میں ایسے کئی مقامات موجود تھے جہاں زیر زمین سرنگوں کو راستے جاتے۔ اب وہ مٹی سے بند ہو چکے ہیں، شاید آپ نہ دیکھ پائیں۔ کہا جاتا ہے کہ قلعے میں زیر زمین سرنگوں کا جال موجود تھا۔ اس میں ریل کی پٹڑیاں کچھ عرصہ پہلے تک دیکھی جا سکتی تھیں۔ خیال ہے کہ ان کے ذریعے قلعے کے اندر اور باہر خفیہ رہ کر سفر کیا جا سکتا تھا، یہاں تک کہ کوئی سرنگ غالباً دہلی تک جاتی تھی، مگر سابق امر الزمان کے مطابق اس کی تصدیق مشکل ہے۔ اس بارے میں ابھی کسی کو علم نہیں، نہ کبھی کسی نے کھدائی کروائی اور نہ کسی نے دیکھا۔ خود نواب صاحب نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ 40 کلومیٹر طویل انسانی قطار سے اینٹوں کی آمد، بارہ دری سے گزرتے ہوئے آپ محل کے اس حصے کی جانب جائیں گے جو غالباً بیگمات یا خاندان کے دیگر افراد کے لیے وقف تھا۔ اس کا دروازہ قلعے کی مشرقی سمت میں واقع ہے۔ رہائش گاہوں تک پہنچنے سے پہلے ایک چبوترا نما عمارت نظر آتی ہے۔ اس کے ایک طرف برآمدوں کے پیچھے کمرے تعمیر کیے گئے تھے۔ ان برآمدوں کی ستونیں سے اینٹیں اس حد تک نکل چکی ہیں کہ یوں لگتا ہے کسی بھی وقت زمین بوس ہو جائیں گے۔ جو اینٹیں قلعے میں ہر جانب لاکھوں کی تعداد میں بکھری نظر آتی ہیں، قمر الزمان کے مطابق انہیں بہت مشکل سے یہاں تک پہنچایا گیا تھا۔ قلعے پر قبضے کے وقت اس کی بیرونی دیواریں کچی تھیں۔ ان کی اینٹوں سے چنوائی عباسی دور میں کروائی گئی۔ قمر الزمان کے مطابق اس میں استعمال ہونے والی اینٹیں 40 کلومیٹر دور احمد پور سے انسانی ہاتھوں کی زنجیر کے ذریعے یہاں تک پہنچائی جاتی تھیں۔ ایک ہاتھ سے دوسرے تک دے دے کر اینٹیں یہاں تک پہنچتی تھیں اور عمارتوں کی تعمیر میں استعمال ہوتی تھیں۔ کیا ڈیراور میں نواب رہائش پذیر ہوئے؟ قلعے کے طرز تعمیر واضح ہے کہ نواب یہاں سکونت اختیار کیے رہے۔ قمر الزمان کے مطابق بہاولپور منتقل ہونے سے پہلے 3 نواب قلعہ ڈیراور میں رہائش پذیر رہے ہیں۔ انہوں نے آخری بار قلعے کو سن 1955 میں نواب سر صادق محمد عباسی کے دور میں آباد دیکھا ہے، جب قلعے کے اندر 250 فوجی محافظ جبکہ باہر 100 کے قریب سویلین رہتے تھے۔ قلعے کے باہر چھاؤنی تھی، فوج کی خاکی وردی اور ٹوپی ہوتی تھی۔ نواب صاحب جمعے کو ڈیراور آتے، 4 دیگیں چاول کی پکائی جاتی اور لوگوں میں تقسیم کر دی جاتی تھیں۔ قلعے کے اندر نواب صاحب کے آباء و اجداد کے مزارات میں 3 قبریں ہیں، وہ ان پر حاضری دیتے تھے۔ جن دنوں وہ یہاں پر آیا کرتے، ڈیراور کی آبادی 600 گھرانوں کے لگ بھگ تھی، اب 250 کے قریب رہ گئے ہیں۔ 2 منزلہ چبوترا کس کا تھا؟ محل کے وسط میں ایک چبوترا نما کمرہ آپ کی نظر سے چھپ نہیں سکتا، کیونکہ اس کی 2 منزلیں ہیں۔ قمر الزمان کے مطابق یہ نواب صاحب کی رہائش گاہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ وہ خود اوپری منزل میں رہتے اور نیچے فوجی تعینات ہوتے۔ محل کے ایک حصے میں وہ مقام موجود ہے جہاں ہر نئے بننے والے نواب کی دستار بندی کی جاتی۔ قمر الزمان کے مطابق روایت یہ ہے کہ اس موقع پر نئے نواب کی تاج پوشی اسی رسی سے کی جاتی جو نواب بہاول خان کو کسی بزرگ نے اس وقت دی تھی جب وہ ڈیراور کو فتح کرنے آ رہے تھے۔ قلعہ ڈیراور تھا کس کا؟ عباسی خاندان کے پاس قلعہ ڈیراور اور تقریباً 3 دہائیوں سے ہے، تو اس سے پہلے یہ کس کے پاس تھا
اور کس نے تعمیر کروایا، اس حوالے سے زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ قمر الزمان کے مطابق جب عباسی داؤد پوتروں نے چولستان سے بہاولپور میں اقتدار سنبھالا تو ڈیلاور سمیت چولستان کے قلعے جیسلمیر کے راجا کے تسلط میں تھے۔ یہ سنسان جگہ پر واقع تھا اور اس کے چاروں اطراف 18 میل تک آبادی نہیں تھی۔ اس تک پہنچنا مشکل تصور کیا جاتا تھا۔ احمد پور شرکیہ سے اینٹوں اور گدھوں پر پھل اور سبزی ترکاری لائی جاتی جو تیسرے روز پہنچتی تھی۔ تاہم اپنے مقام وقوع کے اعتبار سے یہ قلعہ عباسیوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ تاہم جب بہاولپور میں محلات تعمیر ہو گئے تو وہ وہاں پر منتقل ہو گئے۔ یہاں سے نکل کر آپ ان محلات میں سے کم از کم نور محل تک جا سکتے ہیں۔ اسے دیکھ کر آپ کو ڈیراور قلعے کے اندر کی زندگی کے بارے میں مزید جانکاری ہوگی۔